السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت کہانی کا 7واں حصہ۔ کل ہم نے سنا تھا کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے مسلمانوں کو بہت سہارا مل گیا اور وہ پہلے سے زیادہ اطمینان سے کافروں کے سامنے جا کر کعبے میں نماز پڑھنے لگے۔ قریش کے کافروں نے جب دیکھا کہ اسلام پھیلتا ہی جا رہا ہے تو نبوت کے 7ویں سال ان سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ابو طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کریں گے، کوئی شخص رسول پاک کے خاندان بنو ہاشم سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، نہ ان سے کوئی شادی بیاہ کرے گا، نہ ان کو کھانے پینے کا سامان دے گا اور نہ ان سے کوئی لین دین ہوگا۔ انہوں نے یہ باتیں لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دیں۔ ابو طالب کو پتہ چلا تو وہ ابو لہب اور اس کے گھر والوں کے سوا خاندان کے سب لوگوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کے ایک درے میں چلے گئے جو شیب ابی طالب کہلاتا تھا۔ بنو مطلب نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ مسلمان پورے 3 سال اس درے میں بڑی تکلیف سے گزارا کرتے رہے۔ یہ زمانہ اتنا سخت تھا کہ ان کو درختوں کے پتے تک کھانے پڑے۔ بچے بھوک پیاس سے تڑپتے تھے۔ آخر دشمنوں میں سے کچھ کو رحم آ گیا، انہوں نے اس معاہدے کو پھاڑ ڈالا اور مسلمان نبوت کے 10ویں سال درے سے نکل کر شہر میں آ گئے۔ درے سے نکلے تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب فوت ہو گئے۔ ابھی یہ زخم ہرا تھا کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گئیں۔ یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور غم بٹانے والے تھے، اس لیے ان کی وفات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا۔ آپ نبوت کے 10ویں سال کو ہمیشہ عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا کرتے تھے۔ جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ کی وفات کے بعد کافروں نے آپ کو پہلے سے بڑھ کر ستانا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ایک شریر نے اونٹ کی وزنی اوجڑی لا کر آپ کی پیٹھ پر رکھ دی۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کر بڑی مشکل سے اسے نیچے پھینکا۔ ایک دن کسی ظالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ مٹی ڈال دی اور آپ اسی حال میں گھر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے روتے روتے آپ کا سر دھویا۔ ایک دن ایک شریر نے بازار میں سب لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دیں اور ایک دفعہ ایک ظالم نے آپ کی گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر چاہا کہ گلا ہی گھونٹ دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو دوڑ کر آپ کی گردن پھندے سے آزاد کی۔ اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دیں۔ طائف مکہ سے 50-60 میل دور ایک سرسبز اور خوشحال شہر تھا۔ طائف کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے آپ کا مذاق اڑایا اور شریر لڑکوں اور گندے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ آخر ہمارے نبی شہر سے باہر نکل کر ایک باغ میں گئے۔ طائف والوں کی اس بدسلوکی پر بھی آپ نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہ کی، بلکہ جب حضرت جبرائیل نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس طائف کے والوں کو پہاڑ کے درمیان دے کر ختم کر دوں، تو انہوں نے فرمایا امید ہے ان کی اولاد ضرور اللہ کا دین قبول کرے گی۔ طائف سے مکہ واپس آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ حج پر آنے والے ایک ایک قبیلے کو جہاں پہلے کی طرح اسلام کا پیغام سنایا جائے، وہاں اب اس کے سرداروں سے قریش کے کافروں کے مقابلے میں اپنی حمایت اور مدد کے لیے بھی کہا جائے۔ چنانچہ ہمارے نبی ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے، اس کو اسلام کی دعوت دیتے اور اپنی حمایت کے لیے کہتے۔ ان میں سے بعض نرمی سے انکار کر دیتے اور بعض بدتمیزی سے پیش آتے۔ نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبیلوں کو حق کی دعوت دیتے منا کی طرف جا نکلے۔ عقبہ کی گھاٹی میں آپ کی ملاقات شہر یثرب کے 6 آدمیوں سے ہوئی۔
یثرب مکہ سے تقریباً 300 میل دور واقع ہے، اب اس کا نام مدینہ منورہ ہے۔ اس زمانے میں یثرب میں 2 بڑے قبیلے رہا کرتے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے اور کھجور کے باغات لگاتے تھے۔ ان کے آس پاس بہت سے یہودی بھی آباد تھے جو ان کو سود پر قرض دیا کرتے تھے۔ ان قبیلوں کی آپس میں انبن رہتی تھی، اس لیے یثرب میں یہودیوں کا بہت زور تھا۔ اوس اور خزرج کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہود ان کے سامنے اکثر ایک آخری نبی کے آنے کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ جن 6 آدمیوں نے آپ سے ملاقات کی ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا پیغام سنایا تو ان کے دل نے گواہی دی کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ بیعت کا مطلب ہے اطاعت کا وعدہ کرنا۔ اگلے سال یثرب سے 12 آدمی آ کر مسلمان ہوئے اور عقبہ ہی کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ آپ نے ان لوگوں کی خواہش پر اپنے ایک بہت ہی پیارے ساتھی مصعب بن عمیر کو یثرب بھیجا تاکہ ان کو دین کی باتیں سکھائیں اور وہاں کے دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے اوس اور خزرج کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی، اس میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ اگلے سال 13 نبوت میں یثرب سے 75 مسلمان حج کے قافلے میں شامل ہو کر مکہ آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ رات کو عقبہ کی گھاٹی میں ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے آپ کی بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس یثرب ہی آ جائیں، ہم مرتے دم تک آپ کی حفاظت اور مدد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میرا مرنا جینا بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ پھر آپ نے ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی اور وہ خوش خوش واپس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے یثرب کے لوگ انصار کے لقب سے مشہور ہوئے، جس کے معنی ہے مددگار، یعنی مدد کرنے والے۔ اس واقعے سے کچھ مدت پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس یعنی فلسطین لے گیا۔ وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی، قدرت کے عجائبات دکھائے اور پھر واپس بھیج دیا۔ یہ سب کچھ ایک ہی رات میں ہو گیا تھا۔ پہلے نماز کی 2 رکعتیں ہوتی تھیں۔ معراج میں مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کر دی گئیں۔ اچھا بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ کل آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یثرب کا سفر۔ اللہ حافظ۔